قرآن مجید میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں کیا، کسی فرشتے کا بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ نساء، سورہ نعام، سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور سورہ لقمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں آرڈین حکم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور سورہ یاسین میں کیا یونیورسل لا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دی ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جس کو ہم ایج میں جتنا ہی آگے بڑھا دیتے ہیں اس کی ساخت میں اس کو اتنا ہی الٹا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین بڑے ہوتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ریورس ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ اتنا ہی بچپنے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواہ تمہیں ان کی بات کتنی بری کیوں نہ لگے، خواہ کتنا ہی تمہیں پنچ کیوں نہ کرے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف تک بھی تم نے نہیں کہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر، تم پہ یہ حرام ہے کہ تم والدین کو اف تک بھی کہو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بینگ ویری آنیسٹ، یہ حدیث میں آیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ راغم انفو، کہ اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، یہ بندہ خاک آلود ہو جائے۔ تو صحابہ ڈر کے، صحابہ کانپ اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور اپنی بخشش نہ کروا لی، اپنی جنت نہ حاصل کر لی، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ کین یو امیجن دیٹ فار اے سیکنڈ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے الفاظ ہیں۔ صحابی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اخلاق سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون ہے ان اخلاق کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری ماں۔ اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ باپ، یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، خواہ اس سے نفع اٹھا لو یا خواہ اس کو ضائع کر دو۔ جس کے پاس اس کا باپ ہے، میرا باپ تو انشاءاللہ عز و جل میرا جنت کا دروازہ اللہ کی فضل سے اللہ کی جنتوں میں چلا گیا ہے، لیکن میرے بھائیو آپ لوگوں کے پاس اگر یہ نعمت سٹل موجود ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ دیکھو ہی فقط تو یہ آپ کے لیے ثواب کا سبب بن سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ تمہارے والدین اور خانہ کعبہ۔ کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی طواف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ان کو دیکھتے رہو، خوبصورت اچھی نگاہ سے ان کو دیکھو گے بھی، تمہیں ثواب لکھا جائے گا تمہارے لیے۔ یہ چیز حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو سمجھ آئی تھی میری جان، جنہوں نے صحابی کا مقام چھوڑ دیا تھا۔ مطلب یار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں لائف تھے، یمن کے رہنے والے تھے، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرتے تو ان کو صحابی کا ٹائٹل مل جاتا، لیکن انہوں نے ماں کی خدمت کے لیے صحابی کا ٹائٹل چھوڑا۔ اور پھر سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ریگارڈ کیا انہیں۔ کہتے ہیں یمن کا رہنے والا اویس ہے، اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں۔ اے عمر، جب بھی وہ تیرے پاس آیا تو اس سے دعا کریں، تیری دعا قبول ہوئے گی۔